السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ پچھلے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طریقے سے ابو جہل ضد پر اڑا ہو گیا، ضد کرنے لگا کہ اب ہم مکہ سے نکل آئے ہیں تو جب تک مدینہ والوں کو سبق نہ سکھلا دیں تب تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اور وہ مقام بدر کے آس پاس آنے کے بعد وہاں اونٹ ذبح کرنے لگا، شراب لوگ پینے لگے، ناچ گانے وہاں کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہ ابو جہل ایسا کر رہا ہے، سرکشی پر اتر آیا ہے، شیطانیت کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جنگ کیا جائے، کیونکہ اس کو سبق سکھلانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ بنی کہ مدینہ والے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور یہ فیصلہ کیا کہ مکہ والوں سے جنگ کیا جائے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ سے نکلے تھے تو وہ جو تاریخ تھی رمضان کی 8 یا 12، یعنی 8 یا 12 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے مقام بدر کی طرف، تاکہ آپ کفار قریش سے جنگ کر سکیں۔ آپ وہاں آنے کے بعد، وہاں کچھ دن رہنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ایک دن پہلے یعنی 17 رمضان کو جنگ بدر پیش آئی۔ 16 رمضان کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جنگ ہونی تھی، جس میدان پر لڑائی ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کا جائزہ لے رہے تھے۔ آپ ٹہل رہے تھے، دیکھ رہے تھے میدان کس طریقے سے ہے، یہاں پر جنگ کیسے کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹہل رہے تھے اور 3 صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ میدان میں چکر لگا رہے تھے، چونکہ یہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر چشمہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابی تھے، اسی طریقے سے آپ کے ساتھ سواریاں بھی تھیں، تو کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا، اور چونکہ یہاں پر کافی دنوں سے تھے، ڈیرا لگائے ہوئے تھے، اس لیے یہ لوگ جائزہ لے رہے تھے کہ کہاں پر چشمہ ہے، کیونکہ پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ یہ تینوں صحابی حضرت علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ٹہل رہے تھے۔ ٹہلتے دیکھا کہ ایک چشمے پر 2 لوگ موجود ہیں۔ یہ تینوں صحابی وہاں پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان دونوں جو شخص تھے ان کو پکڑا، اور پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں تھے۔ صحابہ نے ان سے سوال کیا، جو 2 لوگ تھے ان سے سوال کیا کہ تم کون ہو، تم وہاں پر کیا کر رہے تھے، تمہارا کیا کام ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ قریش، جو کفار قریش ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کے لیے پانی وغیرہ ڈھوتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس بات پر یقین نہیں ہوا اور یہ لوگ بار بار پوچھنے لگے۔ ان کو جو 3 صحابی تھے ان کو ایسا لگا کہ یہ ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان لوگوں کو لگا کہ وہ ان کے آدمی ہیں اور قافلے سے چھوٹ گئے ہیں، اس لیے یہ لوگ بار بار پوچھنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کفار قریش کے آدمی ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن صحابی کو یقین نہیں ہوا اور ان کو وہ لوگ مارنے لگے۔ وہ 2 لوگ جو 2 شخص تھے ان کو صحابہ کرام مارنے لگے، پیٹنے لگے، ان کی پٹائی کر دی۔ پٹائی کرنے کے بعد جب ان کو یہ لگ گیا کہ ہماری پٹائی ہونے والی ہے، ہم زیادہ مار کھا جائیں گے، تو ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولنے لگے، کہا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں، ابو سفیان کے قافلے سے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا۔ ان سے مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگے کہ یہ جو دو شخص ہیں کفار قریش کے خادم جو خدام ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے پانی پلانے کا، یہ لوگ صحیح بات کہہ رہے ہیں، یہ ابو سفیان کے قافلے سے نہیں ہے، ابو سفیان کے آدمی نہیں ہیں، یہ کفار قریش میں خدمت کرتے ہیں، اور یہ لوگ جب سچ بول رہے تھے تو آپ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے، مار رہے تھے، اور جب جھوٹ بولا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے قافلے سے، تو ان کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو کفار قریش ہیں، جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ کہاں پر ہیں؟ ان کا پڑاؤ کہاں پر ہے؟ ان کا ڈیرا کہاں پر ہے؟ ان کی لشکر کہاں جمع ہوئی ہے؟ تو ان دو آدمیوں نے بتایا کہ وہ جو پہاڑ ہے، اونچی جگہ ٹیلا، اس پہاڑ کے پیچھے وہ لوگ موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تعداد تو نہیں معلوم، لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں۔ جو اس میں لشکر میں جو لوگ ہیں، جو ہتھیار ہیں یا جو چیزیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ لوگ کھانے کے لیے روز کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایک دن 9 اور دوسرے دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا پوچھنے کے بعد، اور جب آپ کو علم ہوا کہ 9 اور 10 اونٹ ہر روز ذبح ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کا اندازہ لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ کفار قریش جو ہیں وہ 900 یا 1000 کے بیچ میں ہیں۔ یہ اندازہ لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان سے سوال کرنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ پھر شام کا وقت ہوا، رات تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 17 رمضان سے پہلے یعنی 16 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شخص کو چھوڑ دیا، وہ لوگ چلے گئے۔ پھر شام کا وقت ہوا۔ شام کے وقت میں بارش نازل ہوئی، بارش بہت تیزی کی نازل ہوئی۔ تو بارش جب نازل ہوئی، بارش جب ہوئی تو دونوں قافلے یعنی جو کفار قریش وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہاں مدینہ والے جو ٹھہرے ہوئے ہیں، دونوں متاثر ہوئے۔ کفار قریش کے یہاں جو بارش ہوئی، بہت زیادہ بارش ہوئی، بہت دبا کے بارش ہوئی، اور جس کی وجہ سے ان لوگوں کا سامان تہس نہس ہو گیا، وہ لوگ پریشان ہو گئے، وہاں چلنے کے لیے دشواری ہو گئی۔ لیکن وہی بارش مدینہ والوں کے حق میں صحیح ثابت ہوئی۔ وہ جو زمین تھی، ریتیلی زمین تھی، تو بارش ہونے کی وجہ سے وہ زمین مضبوط ہو گئی، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی، دوڑنے کے لائق ہو گئی، جنگ کرنے کے لائق ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے بارش ہونے کے بعد صحابہ کرام کے اندر ایک طرح کی چستی اور ایک طرح کی پھرتی آ گئی۔ یہ لوگ نشاط ہو گئے، یہ لوگ ہر طرح سے جو ہے مطمئن ہو گئے، بہت زیادہ پھرت ہو گئے۔ تو یہ بارش سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی ایک طریقے سے بارش کے آنے کے بعد تمام صحابہ کرام جو ہے پھرت ہو گئے، چست ہو گئے، لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ جو زمین جس پر چلنے کے لائق نہیں تھی، وہ زمین ہر ایک اعتبار سے مضبوط ہو گئی، چلنے پھرنے دوڑنے کے لائق ہو گئی۔ تو ایک طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی اور جو ہے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو یہ جو ہے رمضان یعنی 17 رمضان جس دن جنگ بدر پیش ہوئی، اس سے ایک دن پہلے یعنی 16 رمضان کی رات کی بات ہے، یہ جو ہے واقعہ پیش آیا۔ اور بھی واقعے پیش آئے رمضان 17 رمضان سے پہلے، جنگ سے پہلے وہ رات کیا کیا چیزیں ہوئیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔